کل قیامت کے میدان میں جب حساب و کتاب ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے دور ہو رہی ہوگی، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، ہر انسان اپنی اپنی کیفیت میں مبتلا ہوگا۔ ایسے موقع پر جب میزان عدل قائم ہوگا اور اس عورت کو بلایا جائے گا جس نے یہ 4 کام دنیا میں کر لیا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اگر تم نے دنیا میں یہ 4 کام کیے ہیں اور واقعی کیے ہیں تو یہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اے میری بندی جنت کے جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کرنے دیجئے گا وہ 4 کام؟ بولیے نا بھائی، کون لوگ کرنے کے لیے دیجئے گا اپنے گھر کی عورتوں کو؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ جا کر کے کرنے کے لیے دیں گے تو کہیں ہماری عورت ہماری گرفت سے باہر ہو جائے، یہ بھی ڈر لگ رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، عورت آپ کے موافقت میں آ جائے، جو جھگڑے گھر میں ہو رہے ہیں وہ سارے ختم ہو جائے۔ اذا صلت المرأة خمسها، کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ پہلا کام کیا عورت کو دیا گیا؟ 4 کاموں میں سے پہلا کام کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ اور مرد حضرات نماز کے وقت کیا کریں؟ کھینی چنیا ہوئے، بولیے نا بھائی، سگریٹ پیئے، دکان میں بیٹھ کر کے گپ آکے، بولیے نا، مرد نہیں پڑھیں گے، چونکہ اس حدیث میں اصل پیغام عورت کو دینا ہے، ورنہ تو خطاب مردوں سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہا گیا۔ اور اس بنیاد پر بھی کہا گیا خاص طور سے عورت سے کہ عورت نماز پڑھنے میں کوتاہی زیادہ کرتی ہے۔ مرد حضرات جماعت میں چلے گئے، تہجد تک کے پابند ہو گئے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے لگے، فرائض کے پابند ہو گئے، حافظ صاحب سے دوستی ہو گئی، حافظ صاحب نے پٹیایا، اس کو مسجد کا بنا دیا۔ اس طرح مرد نماز پڑھنے کے کسی نہ کسی حد تک عادی ہو جاتا ہے، لیکن عورتوں کو یہ مواقع کم ملتے ہیں، لہذا عورتیں نماز میں کوتاہی زیادہ کرتی ہیں۔ بھائی اگر کسی کا شوہر پابند نماز ہے، اس کے گھر کی عورت نماز بھی پڑھتی ہے، تو آج نماز نہیں پڑھی، شوہر نے پوچھا کیوں نماز نہیں پڑھی، کیا بتاویں گے؟ منا جو پیشاب کر دیا تھا، کیسے نماز پڑھی؟ فجر میں اٹھائیے، چلو نماز پڑھ لو، کیا کریں گے؟ رات میں جو ہے وہ منا جو ہے پیشاب کر دیا تو ہم اسی پر جو سوئے گئے، یعنی معمولی بہانہ بنا کر کے وہ منا پیشاب کر رہا تھا، چیز پڑ گئی، اس لیے اب کیسے نماز پڑھیں؟ معمولی بہانہ بنا کر کے عورتیں نماز ترک کرتی ہیں۔ اسی لیے پہلا کام بتلایا گیا ہماری ماں اور بہن کو کرنے کا کہ اذا صلت المرأة خمسها، کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، مرد حضرات کو بھی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا تذکرہ بار بار آیا ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کو تاکید کی گئی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، پوری شریعت کو کھنگال ڈالیے، کسی عبادت کے ترک کرنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ مردوں سے عورتوں سے ذمہ داروں سے آقا نے مخاطب ہو کر کے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو مروا صبیانکم بالصلاۃ، کہ نماز کا حکم دو، اور اگر وہ بچہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے اور وہ نماز چھوڑے تو وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، کہ اگر وہ 10 سال کے ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر اس کی پٹائی کرو۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، جب قیامت قائم ہو جائے گی، فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، یہ جنتی لوگ جنت میں اپنے رشتہ داروں کو تلاش کریں گے، سماج کے ٹھیکیداروں کو ڈھونڈیں گے، مکھیا اور سرپنچ، وارڈ ممبر اور دیگر عہدیداروں کو تلاش کریں گے، اپنے سماج کے لوگوں کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، جنت میں نہیں ملیں گے، وہ جنت کے ذرا اوپر والے حصے میں بھی دیکھیں گے، اگر اس سے نیچے والا طبقہ ہوگا تو اس کو بھی تلاش کریں گے، کہیں جنت میں نظر نہیں آئیں گے، تو یہ جنتی آپس میں کہیں گے کہ ہمارے فلاں رشتے
عہدیدار کہاں چلے گئے؟ ہمارے فلاں بھائی آج جنت میں نظر نہیں آ رہے، مکھیا جی نظر نہیں آ رہے، فلاں زمیندار صاحب نظر نہیں آ رہے، فلاں عہدیدار صاحب جنت میں نظر نہیں آ رہے، تو جنت اور جہنم کے درمیان کا پردہ ہٹایا جائے۔ یہ جنتی جب جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے تو جن لوگوں کو یہ جنت میں تلاش رہے تھے وہاں جہنم میں دیکھیں گے کہ جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، واویلا کر رہے ہیں۔ کہ یہ جنتی لوگ ان جہنمیوں سے سوال کریں گے، یہ جنتی لوگ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں جل رہے ہو، شور مچا رہے ہو، چیخ رہے ہو، عذاب کا مزہ چکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ ذرا قرآن کی آیات کو پلٹیے اور پڑھیے اور اس کے مفہوم پر غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے اس نقشے کے بارے میں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ جنتی لوگ جب ان جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے، ما سلککم فی سقر، یہ جہنم کے گڑھے میں کیسے گر گئے؟ وہ جنتی کے سوال پر جہنمی لوگ جو بیک وقت سب سے پہلا جواب دیں گے کہ اے میرے جنتی بھائی، جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگایا کرتا تھا، جب مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو تم اپنے کھیت کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے کھلیان کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی دکان کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیتے تھے، مسجد کا رخ کرتے تھے، جا کر وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ تم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ تم جنت کے بالا خانے میں آرام کی زندگی گزارا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج طے کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہماری کوئی نماز فوت نہیں ہوگی۔ کر رہے وعدہ؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے۔ اور میری ماں اور بہنوں، تم بھی یہ طے کر لو کہ معمولی بہانے بنا کر کے تم نماز ترک نہیں کرو گی، نہیں چھوڑو گی۔ اور اے میرے بھائیوں، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو پابند نماز بنائیے۔ اگر عورت نماز میں کوتاہی کرے گی تو مردوں سے اس کی کوتاہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو پہلا کام ہماری ماں اور بہن کو کرنے کا دیا کہ اذا صلت المرأة خمسہا، کئے وقت کی نماز پڑھنی ہے؟ بولیے نا بھائی۔ یہ ایسا تو نہیں کہ آپ کے اس علاقے میں 6 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے تو 5 وقت کی نماز؟ سنیے نا، تبلیغی جماعت کہیں گئی تو کچھ لوگوں کو بلا کر کے مسجد میں لاتی ہے نا، گشت کر کے جماعت والے لاتے ہیں، تو وہاں ذکر کی مجلس لگی، تکرار ہونے لگی کہ آپ فلاں دعا سنائیے، آپ فلاں دعا سنائیے۔ ایک دادا اور پوتا دونوں گئے ہوئے تھے وہاں مسجد میں۔ ان سے امیر صاحب نے پوچھا کہ چچا وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ کیا پوچھا؟ بولیے نا، وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ تو دادا نے سوچ سمجھ کر کے کہا کہ 15 فرض ہیں۔ کیا کہا؟ بولیے نا، 15 فرض ہیں۔ تو کہا سوچ کر کے بولیے دادا۔ تو پوتا مکتب میں پڑھتا تھا، کہنی مارا ایسے۔ تو دادا یہ سمجھا کہ شاید ہم نے کم بول دیا، اس لیے پوتا ہم کو تنبیہ کر رہا۔ کہا نہیں 20 فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ 20 فرض ہے۔ پھر امیر صاحب نے کہا کہ ذرا چچا سوچ کر کے بولیے۔ تو پوتا نے کان میں کہا کہ جو ہے آپ بولیے نا کہ وضو میں 4 ہی فرض ہے، چونکہ مکتب میں پڑھتا تھا وہ۔ تو دادا ڈانٹ کر بولتا ہے ارے چپو، تم کو ابھی کیا معلوم؟ ہم نے 15 کہا تو امیر صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں، 20 کہا امیر صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں، اور تم 4 کرتے ہو، امیر صاحب کیسے مانیں؟ تو ایسا تو نہیں کہ آپ کے یہاں بھی 5 کے بجائے 6 وقت کی نماز ہو، ایسا تو نہیں نا، 5 نماز پڑھیں گے پابندی سے انشاءاللہ۔ المرأة اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا، 1 مہینہ رمضان کا اس کے روزے رکھنا، سال میں 12 مہینے ہیں، 11 مہینے کھانا پینا ہے، اور 1 مہینے کچھ محدود وقت کے لیے کھانے پینے سے رک جانا ہے۔
وہ بھی 24 گھنٹے کے لیے نہیں، مغرب کی اذان ہوئی اور کھانا شروع کر دیا۔ غیر رمضان میں جتنا نہیں کھاتے افطار میں اتنا کھا لیتے، بولیے کھا لیتے کہ نہیں کھا لیتے؟ اور پھر کھانا بھی کھاتے، پھر سحری بھی کھاتے، مختصر وقت میں 3 وقت اتنا کھا لیتے ہیں کہ عام دنوں میں جو ہے 4 دن میں اتنا کھانا لوگ نہیں کھاتے۔ بہرحال رمضان کا روزہ رکھنا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں روزہ رکھنے میں بڑا ماہر ہے۔ 11ویں کے روزے، 12ویں کے روزے، شب برات کے روزے، محرم کے روزے، عاشورہ کے روزے، پتہ نہیں کیا کیا روزے ہیں۔ اتنے کھاتے کھسرے ہیں کہ یہاں مفتیان اعظام علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے کھاتے کھسرے انہوں نے بھی نہیں پڑھے جتنا ان کے پاس روزے کے کھاتے کھسرے، لیکن مرد حضرات اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے دست بستہ عرض کروں گا کہ اے میرے بھائیوں، آپ 11 مہینے کوشش کر کے اس 1 مہینے کی تیاری کر لیجئے اور اس 1 مہینے میں اپنے کام میں تخفیف کر لیجئے۔ کام اگر آپ 8 گھنٹے کرتے ہیں تو رمضان میں 4 گھنٹے کیجئے، رمضان کی تیاری پہلے سے کر لیجئے اور اس مہینے میں روزہ رکھیے۔ اگر ایک روزہ بھی کوئی چھوڑ دے، پوری زندگی اس کی قضا کرتا رہ جائے تو اس ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کل قیامت میں اس کی جواب دہی ہو جائے۔ اس لیے جو لوگ محنت اور مزدوری کا کام کرتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں، یہ معذرت کرتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دن بھر کھٹتے ہیں، کدال چلاتے ہیں، آرا چلاتے ہیں، پھاوڑا چلاتے ہیں، اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اے میرے بھائیوں، صحابہ بوڑھے صحابہ سخت کام کیا کرتے تھے، لیکن رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیا کرتے تھے اور رمضان میں اپنے کاموں میں تخفیف کر لیا کرتے تھے، تاکہ اس رمضان کے روزے کو رکھ کر اور راتوں کو تہجد اور تراویح پڑھ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں، تاکہ کل قیامت کے میدان میں ہم رب کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اس لیے آؤ اے میرے بھائیوں اور نوجوانوں اور خاص طور سے محنت کش لوگوں، آج طے کرو کہ انشاءاللہ اب تک رمضان کے روزہ رکھنے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرا کام ہماری ماں اور بہن کو کرنے کے لیے کیا دیا گیا بولیے نا، 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ رکھیں گے انشاءاللہ، گھر میں رکھنے دیجئے گا انشاءاللہ۔ تو کئی کام بتلائیے تو بولیے نا بھائی، کئی کام؟ 2 کام۔ پہلا کیا کام بتلائیے بولیے؟ نماز، اور دوسرا روزہ رکھنا۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، تیسرا کام عورت کو اور ماں اور بہنوں کو جو کرنا ہے، حدیث کے اس ٹکڑے کا معنی ہے وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ لیکن میں اس کا مفہوم جو بیان کیا کرتا ہوں کہ عورت مکمل طور سے پردے میں آئے۔ عورت کیا کرے بولیے؟ مکمل طور سے پردے میں آ جائے۔ جب تک عورت پردے میں نہیں آئے گی اس کی عصمت اور عفت کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ جب عورتوں میں بے پردگی آئے گی تو سماج میں بے حیائی اور برائیاں پھیلیں گی، زناکاری عام ہوگی اور سماج کرپشن کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اسے پردے میں آنا ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں آج اس قدر ماڈرن طرز میں داخل ہو گئی ہیں اور انہوں نے جو لباس اختیار کر لیا ہے کہ ہم جیسے مولوی لوگ جب ماں اور بہنوں کو راہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ عورت اپنے سر کو جھکا کر چلے، ہم ہی لوگوں کو سر جھکا لینا پڑتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے پردہ جو ہے ان مولویوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، عورتوں کے لیے نہیں اترا۔ بولیے ہو رہا نا سماج میں؟ ارے ہو رہا ہے نا، بولیے نا بھائی۔ لیکن اس کے مجرم ہم مرد ہیں، سمجھ لیجئے غور سے۔ اب آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب ہم کیسے مجرم ہیں؟ لباس وہ پہنتی ہے، عریاں لباس وہ استعمال کرتی ہے، بے پردہ وہ گھومتی ہے، ہم تو اس کو نہیں کہتے ہیں بے پردہ گھومنے کے لیے، لیکن مجرم اصلاً نہیں ہے۔ آئیے سمجھیے، آپ کا یہاں مارکیٹ قریب کون سا ہے؟ بولیے نا، گیرا بڑا
وہاں سارے زندگی کے سامان مل جاتے ہیں. عید کا موقع آئے گا, تہوار کا موقع آئے گا, آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ گیرا باڑی جائیں. ٹھیک ہے, سارے سامان خریدنے کے بعد کپڑے کی دکان پر جاتا ہے. سمجھیے غور سے, کپڑے کی دکان پر گئے, آپ نے اپنے لیے کپڑا خریدا. دیکھیے میرا دامن کتنا لمبا ہے, دیکھیے اس سے ایک بالش ہے نا. دیکھیے کرتا کتنا ڈھیلا ڈھالا ہے, اگر اس میں ایک بچہ گھسانا چاہے تو اندر گھس سکتا ہے. دیکھیے بازو یہاں تک ہے, ایک دم بالکل گٹا ہے نا. اور پاجامہ دیکھیے کتنا ڈھیلا ڈھالا ہے, اگر اس کو کاٹا جائے, چست کیا جائے تو ایک دوسرا پاجامہ تیار ہو جائے گا. اگر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو آپ فل بازو کے شرٹ پہنتے ہیں. دیکھیے وہ نوجوان بھی بیٹھا ہوا, وہاں بھی بیٹھے ہوئے بھائی صاحب, اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے فل بازو کے شرٹ, اور فل پینٹ پہنتے ہیں. کیا پہنتے ہیں؟ فل پینٹ پہنتے ہیں. اور فل پینٹ ایک بالش کے پاؤں سے نیچے لمبا سلاتا ہے. اگر بوٹ پہنتے ہیں تو بوٹ کے نیچے پاجامے کا استر ہوتا ہے, اور جب وہ نوجوان راستہ چلتا ہے تو اپنے اس پینٹ کے استر سے راستے کی صفائی کرتا ہوا چلتا ہے. بولیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب آئیے اسی جگہ آپ کی بیٹی بیٹھی ہوئی, اب بیٹی کے لیے ریڈی میڈ کپڑا تلاش ہے. وہ کہیں گے کہ دیکھیے وہ جھولی دار جو ہے, گھگری دار, ایسے گھما گھما کر کے جو نیا ڈیزائن نکلا ہے وہی کپڑا دیکھیے. نکالتے گئے, ایک کپڑا آپ کو پسند آیا, ہاں یہ میری بیٹی کے بدن پر فٹ آئے گا. جب اس کو اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ بازو نظر رہا. مرد کے لیے علماء بیٹھے ہیں, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مرد کے لیے شرمگاہ شریعت نے بتلایا ہے, یہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک, یہی نا. اگر اتنا لباس پہن کر وہ نماز پڑھے گا, مرد کی نماز ہو جائے گا. لیکن عورت سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک سراپا پردہ ہے. بولیے ہے کہ نہیں؟ اگر عورت کے یہ بازو کھلے رہیں گے, علماء بیٹھے ہیں, نماز نہیں ہوگی. اگر عورت کی یہ پنڈلیاں کھلی رہیں گی تو نماز نہیں ہوگی. عورت کے یہ حصے, اگر پیٹ کا کچھ حصہ کھلا رہ جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. آپ جان رہے ہیں اس مسئلے سے, علماء بیٹھے ہوئے, آپ کے علماء تقریب میں کہتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی حصہ, کوئی مرد یہ حصہ دیکھ لے, نہ دیکھنے والا گنہگار نہ دکھانے والا گنہگار. جسم ناف سے اوپر کا پورا حصہ آپ کا کوئی مرد دیکھ لے تو نہ آپ گنہگار نہ دیکھنے والا گنہگار. یہ گھٹنے سے نیچے, یہاں سے نیچے اگر آپ کا کھلا ہوا ہے تو دیکھنے والا گنہگار نہیں, نہ آپ گنہگار. لیکن اسی جگہ اگر ہماری ماں اور بہن ہے, یہ ہاتھ کا حصہ کھلا ہوا ہے تو دیکھنے والا بھی گنہگار اور وہ عورت بھی گنہگار. اگر پاؤں کا یہ حصہ کھلا ہوا ہے, کسی مرد کی نظر پڑ رہی ہے تو پڑھنے والے نظر پڑنے والا بھی گنہگار اور وہ عورت بھی گنہگار. تو بولو عورت کا لباس پردے والا ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آج ہم اتنے بے غیرت ہو گئے, بے حمیت ہو گئے کہ اپنے ہاتھوں سے, اپنے ارادے سے اپنے گھر کی بہو اور بیٹیوں کو ننگا کرنے پر تلے ہوئے, اسے ایسا لباس خرید کر کے دے رہے ہیں کہ وہ پہن کر کے بھی ننگی نظر آ رہی ہے. آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا, ایک زمانہ آئے گا کہ عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی. بولو یہ شکل نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ننگا کون کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اپنا لباس اتنا ڈھیلا ڈھالا, اپنا لباس سطر کو چھپانے والا اور اپنی بیٹی کا لباس ننگا کرنے والا اور سطر کو نہیں چھپانے والا. بولو اس بیٹی کو, اس بہن کو, اس ماں کو, اس بہو کو ننگا کرنے کے لیے ہم اور آپ کھلے ہوئے ہیں. بے غیرت ہے ایسے باپ جو اپنی بیٹی کو ایسا لباس لا کر دیتے ہیں. بے غیرت ہے وہ بھائی جو اپنی بہن کو ایسا لباس لا کر کے دیتا ہے. بے غیرت ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو ایسا ننگا اور اڑیا والا لباس پہناتا ہے. کہاں چلی گئی آپ کی اہمیت؟ کہاں چلی گئی آپ کی غیرت؟ اس لیے اے میرے بھائیوں, اے میرے نوجوانوں, آج طے کرو کہ انشاءاللہ ہمارے گھر کی عورتیں پردے والی زندگی گزاریں گے. اور اے میری ماں اور بہنوں سن لو,
اگر تم میں قبر کے عذاب کو سہنے کی سکت اور صلاحیت ہے، تم برداشت کر سکتی ہو، تو آج سے تم ننگا پھرا کرو، نیم اوریاں لباس پہنا کرو۔ یاد رکھو، اگر تمہارے ناخن کو کسی غیر مرد نے دیکھ لیا ہے تو کل قبر میں آگ کے چوٹے سے تمہارے ناخن کو اتار لیا جائے۔ اگر تمہارے بال کو کسی غیر مرد نے دیکھا ہے تو تمہارے بال سروں سے نوچ لیے جائیں گے۔ اگر تمہارے رخسار پر کسی غیر کی نظر پڑی ہے تو تمہارے رخسار کے گوشت نوچ لیے جائیں گے۔ اگر تمہاری پنڈلی پر کسی غیر مرد کی نظر پڑی ہے تو پنڈلی کے گوشت نوچ لیے جائیں گے۔ ہے کسی عورت میں یہ طاقت کہ اس کے ناخن اتارے جائیں اور وہ خوش ہو؟ ہے کوئی عورت جس کے چہرے کے گوشت اتارے جائیں، نوچے جائیں، بدن کو نوچا جائے اور آگ کی سلاخوں سے نوچا جائے اور وہ عورت برداشت کر لے؟ یقیناً کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ جب نہیں کر سکتی ہے تو اپنے آپ کو آگ کا ایندھن بنانے کے لیے کیوں تیار ہو میری ماں اور بہنوں؟ اس لیے آج طے کرو کہ انشاءاللہ آج سے تم بے پردگی والا لباس نہیں پہنو گے۔ اور اے میری ماں اور بہنوں، میرا یہ پیغام تم ساتھ لے کر کے جاؤ۔ اگر تمہارا شوہر نیم اوریاں لباس خرید کر دیتا ہے تو تم اس کپڑے کو اپنے شوہر کے منہ پر مار دو اور کہو کہ ہم ننگی ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے موت کو گلے لگا لیں گے، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، لیکن یہ نیم اوریاں لباس پہن کر ہم باہر نہیں نکلیں گے۔ اے میری بہنوں، اگر آپ کا بھائی ایسا لباس لا کر دیتا ہے تو کپڑے کو بھائی کے منہ پر مار دو اور کہو کہ اس روئے زمین پر تم سے بڑا بے غیرت کوئی بھائی نہیں ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے بہن کو ننگا کرنے پر تلا ہو۔ اگر یہ ہمت، یہ جرأت، یہ حوصلہ اور یہ جذبہ ہماری ماں اور بہن کے اندر آ جائے اور وہ بولنے والی ہو جائے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام لے، تو یقین جانیے گھر کا کوئی مرد ایسا لباس خریدنے کی جرأت اور ہمت نہیں کرے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آج سے تم بھی طے کر لو کہ نیم اوریاں لباس نہیں پہنو۔ اور یہ پینٹ جو پہننے کا رواج ہو گیا ہے، ٹی شرٹ پہننے کا رواج ہو گیا ہے، اسے جلا ڈالو۔ اور عورت کا جو شرعی لباس ہے، جس میں تمہارے جسم کا پردہ ہے، تمہارے جسم کے ابھار کے چھپانے کی صلاحیت ہے، اس لباس کو اختیار کرو اور اپنے گھر کے مردوں کو کہو کہ مجھے وہ لباس چاہیے، یہ لباس نہیں چاہیے۔ اور اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ بھی آج اللہ کے واسطے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ جو ہے ہم نیم اوریاں لباس نہیں دیں گے۔